बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जिन्हें वो खाता है, बल्कि उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती हैं। जो इंसान एक सांस में पानी पीने का आदी हो तो जान लें कि वो जल्दबाज होता है। जो लोग रात को जुराबें पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करो, नज़र तेज होने लगेगी। जो लोग सिर्फ एक बार ही बात को सुनना पसंद करते हैं, दरअसल वो जिंदगी से तंग होते हैं। जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लें कि इसको अंदर से कोई खौफ या बीमारी खा रही है। अगर आंखें बार बार फड़कें तो जान लो तुम्हारे आसाब परेशान हैं। अगर पिंडलियों में दर्द रहे तो समझ लो कि तुम्हारी नसों में खून जम रहा है। अगर सीने में जकड़न हो तो जान लो कि तुम्हारा दिल सही तरह खून पंप नहीं कर रहा। अगर बगैर किसी वजह के वजन घुटने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। अगर हर वक्त थकावट रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारे खून में हेमोग्लोबिन की कमी है। अगर जल्द पर सफेद धब्बे पड़ने लगें तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। अगर खांसी रात को बढ़ जाए तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़ों में बलगम जमा है। अगर कमर के नीचे दर्द हो तो समझो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला है। अगर हाथ पांव सुन होने लगें तो जान लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर पेशाब की बदबू तेज होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन है। अगर पेट फूला रहे तो जान लो कि तुम्हारी आंतें गैस से भरी हुई हैं। अगर आंखों के सामने तारे नजर आएं तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर गिर रहा है। अगर सूंघने की ताकत कम हो तो जान लो कि तुम्हारे दिमाग की नसें कमजोर हैं। अगर होंठों के किनारे फटने लगें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में आयरन की कमी है। साइकोलॉजी कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकालता है वो अपनी जिंदगी में बहुत मायूस होता है। अगर कान बजने लगें तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। नाक की नोक पर अगर दाने निकल आएं तो समझ लेना कि तुम्हारा हार्मोनी तवाजुन खराब हो चुका है। अगर रात को पीरों में जलन होने लगे तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया है। अगर पट्ठों में अकड़न रहे तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में पोटाशियम की कमी है। अगर हाथों की हथेलियां सुर्ख हो जाएं तो जान लो कि तुम्हारा जिगर गर्म हो चुका है। अगर सुबह उठते ही चक्कर आएं तो समझ लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। अगर याददाश्त कमजोर हो तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग सही ग़िज़ा नहीं ले रहा। अगर भूख ना लगे तो समझ लो कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो गया है। अगर जल्द पर खारिश हो तो जान लो कि तुम्हारा जिगर साफ नहीं है। अगर खाने के बाद थकावट हो तो समझ लो कि तुम्हारा हाजमा सुस्त है। जो लोग रात को बावुजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अगर पेशाब का रंग गहरा हो तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर हाथों में कपकपी हो तो समझ लो कि तुम्हारे असाब कमजोर हैं। अगर सांस फूलने लगे तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे। अगर जिल्द के जख्म देर से भरें तो समझ जाओ कि तुम्हारी कुव्वते मुदाफ़ियत कमजोर है। अगर नींद न आए तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग किसी परेशानी में है। अगर हाथों में खिंचाव हो तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है। अगर पेट में गैस बनी रहे तो जान लो कि तुम्हारा खाना सही से हजम नहीं हो रहा। अगर एड़ियां फटती रहें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर नाक से खून आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। अगर कमर में अकड़न हो तो जान लो कि तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। अगर सर में अक्सर दर्द रहे तो समझो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मुंह में मुस्तकिल सूजन रहे तो जान लो कि तुम्हारा दिल कमजोर हो सकता है। अगर उंगलियां सुन हो जाएं तो समझ लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर आंखों के नीचे हल्के बन जाएं तो जान लो कि तुम्हारे गुर्दे थक चुके हैं। अगर सुबह दांत खट्टे लगें तो समझ लो कि तुम्हारा जिगर कमजोर हो रहा है। अगर बाल तेजी से गिरने लगें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन्स की कमी है।
اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہوں تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر خالی پیٹ ہچکی آئے تو سمجھ جاؤ کہ قبض ہونے والی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے بھوننے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر نمی ہو تو سمجھ لو کہ تھائرائیڈ خراب ہے۔ اگر ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آئے تو جان لو کہ جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر چہرے پر بلا وجہ بال نکل آئیں تو سمجھ لو کہ ہارمونز میں خرابی ہے۔ اگر ناک کے بال بار بار جھڑنے لگیں تو جان لو کہ تمہارے جسم میں زنک کی کمی ہے۔ اگر سوتے ہوئے منہ سے رال بہے تو سمجھ لو کہ تمہارا سانس کا نظام بلاک ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونچھو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم لیمو پانی میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت مند بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت بھرتے ہیں۔ جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص رزق حلال کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ خالی پیٹ چائے معدے کے لیے زہر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکوت ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیرپا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے، معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔
ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے قیمتی ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی خلیات کو تر و تازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ، جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہیں۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ جو وقت پر سوتا ہے وہ وقت پر خوشی بھی پا لیتا ہے۔ نرمی اختیار کرو، سخت لہجہ دل اور جسم دونوں کو تھکا دیتا ہے۔ ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی داخل کرتی ہے۔ شکر گزار دل کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روحانی سکون جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ جو انسان روز کسی کو خوش کرتا ہے وہ اندر سے خود تندرست رہتا ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا جسم کو زنگ لگا دیتا ہے۔ روزانہ ہلکی چہل قدمی عمر بڑھاتی ہے۔ سچی نیند وہ ہے جو بستر پر جانے سے پہلے ضمیر کو مطمئن کر دے۔ غصے کو پی جانا دل کے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ اللہ پر توکل دل کو ہلکا، جسم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اسے کوئی مرض جکڑ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے دکھ جمع ہوں تو بڑی بیماری بن جاتے ہیں۔ صحت کا سب سے پہلا اصول، اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔